السلام علیکم، ڈاکٹر اشفاق لندن سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں ایک بہت ہی سیڈ اسٹوری شیئر کرنے لگا ہوں۔ نارملی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں پازیٹیو نیوز شیئر کرتا ہوں، پازیٹیوٹی اسپریڈ کرتا ہوں کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے ایک میسیج دیکھا، غالباً ایک لڑکی کا تھا کہ میرے بھائی نے آپ کے کورس میں رجسٹریشن کرائی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پلیز ان کی رجسٹریشن فی ریفنڈ کر دیں۔ تو پھر انہوں نے تصویر بھیجی، پھر اس کی ایویڈنسز بھیجے اور بتایا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور غالباً وہ 2 بھائی ہیں اور بہت ساری بہنیں ہیں۔ تو میں نے امیڈیٹلی ان کو رسپونڈ کیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے اکاؤنٹ ڈیٹیل بھیج دیں، میں ریفنڈ کر دیتا ہوں۔ بہت ہی خوددار فیملی ہے، میں نے فی بھی ریفنڈ کر دی اور میں نے اپنی طرف سے سپورٹ بھی آفر کی کہ واٹ ایلس وی کین ڈو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ای میل اسنیپ شاٹ بھیجا آج واپس لیٹر آن، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی ای میلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ تو وہ ای میل چونکہ مجھے انہوں نے بھیجی تھی ان کے بھائی نے، اس ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ میں 10 سال سے زیادہ پرانا گریجویٹ ہوں اور میں بہت ہی انگزائٹی اور ڈپریشن میں ہوں، اور آپ کا جو کورس ہے وہ میرے لیے ایک لاسٹ ہوپ ہے، تو پلیز آپ مجھے اپنے کورس میں رجسٹر کر لیں۔ تو یہ ای میل مجھے ان کے بھائی نے بھیجی تھی جب وہ کورس میں رجسٹریشن کرانا چاہتے تھے۔ تو وہ پڑھ کے میں واقعی میرا دل بہت اداس ہوا، ان کی بہن کا بھی دل بہت اداس ہوا اور انہوں نے کرائنگ ایموجی بھیجی۔ تو مجھے بہت فیل ہوا، میں نے کہا کہ ایک بھائی جو کہ اور ایک باپ جو کہ 10 سال سے زیادہ گریجویٹ تھا پرانا، وہ کہیں ایم او کام کر رہا تھا، تو اس کی نظر میں میرا جو کورس تھا وہ لاسٹ رے آف ہوپ تھا کہ وہ شاید پروگریس کر جاتا، وہ اپنے خاندان کی جو ہے وہ زندگی بدل دیتا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت ہی ڈپریشن میں تھا، انگزائٹی میں تھا، شاید اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو کیونکہ ینگ ایج میں دس کوڈ بی ون آف دا ریزن۔ اور بہن نے بھی یہی کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی اتنا ڈپریس تھا، اس نے تو کبھی یہ جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو ڈاکٹر چلتے پھرتے ہیں، یہ چیز میں نے 20 سے 25 سال پہلے ہی ریئلائز کر لی تھی کہ پاکستان میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ آپ کے سامنے ہنستے رہیں گے، گاتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسپیشلی فیمیلز کے لیے بھی بہت پرابلم ہے، میلز کے لیے زیادہ ہے کیونکہ فیمیلز تو چلو پھر شادی ہو جاتی ہے تو کچھ حد تک ان کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹریکٹ کر لیتی ہیں، لیکن ایک میل ممبر کے طور پہ وہ جاب لیسنس اور فرسٹریشن اور کیریئر پروگریشن۔ تو 20 سال پہلے ہی اگر آپ میری 2009 کی بھی فیس بک پوسٹ اٹھائیں تو میں نے یہی پوسٹ لکھی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو میرا پروگرام میں لایا ہوں وہ ان ڈاکٹرز کے لیے رے آف ہوپ ہے، یہ ایک روشنی کی کرن ہے، یہ اس میں اپنی زندگی ڈھونڈتے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ پاکستانی ڈاکٹر گریجویٹ ہو رہا ہے، ایف سی پی ایس میں کتنے لوگ چلے جائیں گے، ایم ایس میں کتنے لوگ چلے جائیں گے، یو ایس ایم ایل ای پلیب کتنے لوگ کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں کسی نہ کسی آلٹرنیٹیو پلان پہ جانا تھا، اور میں یہ پروگرام لے کے آیا جس کو ہم لندن گلوبل ایمرجنسی میڈیسن پروگرام لا کہتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت میرے پاس 400 سے زیادہ ٹرینیز ہیں، اور سب کے سب اسی طرح کے، کسی کا 13 سال کا گیپ ہے، 10 سال کا گیپ ہے، کسی کے 4 بچے ہیں تو 3 بچے ہیں، وہ سارے فرسٹریٹڈ تھے، سب کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا، اور آپ دیکھیں کہ آج ان میں سے 90 ڈاکٹرز نے انٹرنیشنل ایگزامس پاس کر لیے، وہ اب ٹرینر بن گئے، وہ پڑھاتے ہیں، فرسٹریشن ختم ہو گئی، ہوپلیسنس ختم ہو گئی، وہ سب کے سب جو ہیں وہ انشاءاللہ پروگریس کریں گے، کیریئر پروگریشن میں جائیں گے، ممبر رائل کالج آف ایمرجنسی میڈیسن بنیں گے، اور ان کے جب وہ یو کے آئیں گے، بھلے یو کے نہ بھی آئیں، فرسٹریشن تو کم ہو جائے گی، پڑھ تو لیا، ڈگری تو لے لی، لوکلی ان کی جاب امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، مڈل ایسٹ میں جاب امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، فیملی میں پریسٹیج بڑھ جائے گی۔ تو اگر وہ یو کے آ جاتے ہیں تو ان کی فیملی اپلفٹ ہو جائے گی، فیملی کے بچے، ڈسٹنٹ فیملی اپلفٹ ہو جائے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ 400 میں سے 200 ڈاکٹر بھی پاکستان چھوڑ کے یو کے آ جاتے ہیں تو 200 فیملیز اسٹرانگ ہو جائیں گی، 200 فیملیز کے پاس برٹش پاسپورٹس ہوں گے، 200 فیملیز کے بچوں کی نسلیں جو ہیں وہ ان کی ایک پراسپیرٹی ہوگی۔
تو پاکستان کو ہم کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے رول پلے کرے، ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ میں اپنی اسکلس کس طرح سے پاکستان کے لیے یوٹیلائز کروں، انڈر سروڈ ایریاز کے لیے یوٹیلائز کروں۔ میں نے اپنی اسکلز یوز کی اور میں نے کوشش کی کہ ایک ایسا پروگرام لاؤں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی فرسٹریشن کم ہو۔ یہ اسٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پلیز خدا را آپ ہر چیزوں کو جو بزنس ماڈل میں نہ لیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ سوچتے ہو کہ یہ بزنس ماڈل ہے، ارننگ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بگر پکچر دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا پروگرام ہم سے پہلے لایا ہے؟ کیا کوئی ایسا پروگرام ہمارے بعد کوئی لا سکتا ہے؟ میں آپ کو آج لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ پروگرام اگر میں آج بند کر دوں تو کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جو اس پروگرام کو سٹارٹ کر سکے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں پلیپ 2 کورس کنڈکٹ کیا تھا 2018 کی جنوری میں، تو میں نے یہ اوپنلی چیلنج کیا تھا کہ جب میں یہ کورس کروں گا تو میرے بات کوئی نہیں کرے گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا۔ پلیپ 2 کورس پاکستان میں لے کے آنے والا سب سے پہلے میں تھا، بلکہ پلیپ 2 کورس برطانیہ سے پہلے، برطانیہ کے باہر پہلی دفعہ اگر ہسٹری میں کسی نے کیا تو وہ میں نے کیا۔ میں نے کس کے ساتھ، اور ہمارے پہلے بیچ میں ہی ہمارا رزلٹ 100% تھا۔ مقصد اسی کا یہی تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز جاب چھوڑتے ہیں، پلیپ کرنے جاتے ہیں، اکوموڈیشن لیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا ریونیو ہمارا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم پاکستان میں ہی پلیپ 2 کی پریپریشن کرائیں۔ الحمدللہ میں نے 8 کورسز کرائے اور سکسیزفل کورسز کرائے، اس میں سے بہت زبردست ہمارے ڈاکٹرز وہاں سے نکلے اور یو کے آئے 5-5 دن کے 6-6 دن کے کورس کے بعد، نہ انہیں جاب چھوڑنی پڑی، نہ ان کو ویزا لگانا پڑا، نہ انہیں یو کے میں پلیپ 2 اکیڈمیز میں جانا پڑا۔ تو ایک بہت ہی مطلب جو ہے وہ فیسیلیٹیٹنگ میں نے اسٹیپ اٹھایا تھا، اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بزنس ماڈل ہے، تو پیسے کمانا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ اس وقت بھی میں نے میری پوسٹ میں ڈالا تھا کہ آج اگر میں پلیپ 2 کا کورس بند کر دوں تو پاکستان میں کوئی بھی یہ کورس نہیں کرے گا۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا بزنس ماڈل ہوتا تو میرے علاوہ بہت سارے لوگ کر سکتے تھے۔ کیا میں واحد پلیپ کوالیفائڈ تھا؟ نہیں۔ کیا میں واحد یو کے میں کنسلٹنٹ ہوں؟ نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے مجھے وہ کورس بند کرنا پڑا۔ آج 4 سال ہو گئے۔ اگر تو اتنا ہی اچھا بزنس تھا تو میرے علاوہ یہ کوئی کام کیوں نہیں کر رہا؟ اگر آپ ایک بندے سے 700 پاؤنڈ لے کے 10 بندوں سے 20 لاکھ روپے کما سکتے ہیں 7 دن میں، تو یہ تو بہت اچھا بزنس ہے، اس کو کوئی کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو لہٰذا جو یہ پاکستان میں ایمرجنسی میڈیسن کا پروگرام لایا ہوں وہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا، نہ مجھ سے بعد کوئی کرے گا۔ فی الحال 20-25 سال تک نظر نہیں آتا، اور اس پروگرام کو واپس رن کرنے کے لیے آپ کو دوسرے ڈاکٹر ایش کی ضرورت پڑے گی، اور اس کو بنانے میں کم سے کم آپ کو 20-25 سال لگیں گے۔ ایک اور ڈاکٹر ایش کو پروڈیوس کرنے میں 20 سے 25 سال لگیں گے۔ تو آپ کو یہ میسیج دینے کا مقصد یہ تھا، یہ سیڈ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے پروگرام کو سپورٹ کریں۔ ہم پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا۔ نان ٹرینی ڈاکٹرز کو اون کیا، ایم اوز آر ایم اوز کو اون کیا، ان کو پڑھایا، ان کا فیوچر بنایا، ان کی فرسٹریشن ختم کی، ان کی ہوپلیسنس ختم کی، انہیں اس قابل بنایا کہ آج وہ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے دنیا کے کسی بھی کنسلٹنٹ سے بات کر سکتے ہیں اور وہ انہیں سرپرائز کر سکتے ہیں۔ تو بات میری یہی ہے کہ اتنا سا کہوں گا کہ ہر چیز کو آپ بزنس ماڈل میں پیسے میں کیلکولیٹ نہ کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ جو میرے پاس اسکل تھی وہ میں نے پاکستان کے لیے یوز کی، اور اس سے میں نے اپنے جیسے 400-500 ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی، اور میری امید یہ ہے کہ میں پوری پاکستان کے ہر کونے میں ایک ایمرجنسی فزیشین انشاءاللہ پروڈیوس کروں گا، اور ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں اگر پاکستان کو اسٹرانگ کرنا ہے تو ہمیں ہر ایک یونٹ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر کو جب آپ پاکستان سے یورپ یو کے میں لے جاتے ہیں، جب ان کی تنخواہ 85,000 پاؤنڈ ہو جاتی ہے، تو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک دم سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو ایک یونٹ سے ایک فیملی اسٹرانگ ہوگی، ان کی ڈسٹنٹ فیملی اسٹرانگ ہوگی۔ تو وہ پھر اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں ہر فرد کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر جو ہے یہ بیچارہ ڈپریس تھا، فرسٹریٹڈ تھا۔ آج میرے کورس میں وہ رجسٹر ہو چکا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کس ڈپریشن اور فرسٹریشن میں ہوگا کہ اتنی ینگ ایج میں اس کی سڈن ڈیتھ ہوئی، اور وہ آج ہمارے کورس میں نہیں ہے۔ تو ہم اس طرح کے ہزاروں ڈاکٹر کھو سکتے ہیں۔ کوئی اور ڈاکٹر ایش نہیں ہے جو یہ پروگرام شروع کرے گا۔ تو پلیز خدا را آپ اپنی سائنٹیفک کیلکولیشنز اور فائنینشیل کیلکولیشنز کو ایک طرف رکھیں،
آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے. اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ پلیز اس کو سپورٹ کریں. اگر آپ سپورٹ کریں گے تو ہماری جرنی جو 10 سال میں ہونی ہے وہ 1 سال میں ہو جائے گی. اور ہم سپورٹ سے مراد آپ سے پیسے نہیں مانگتے, سپورٹ مانگتے ہیں. شیئر کریں ہمارا پروجیکٹ, اویئر کریں لوگوں کو, اور دوسرے لوگوں کو کہیں ہمارے پروجیکٹ کو کاپی کریں. اگر وہ کر سکتے ہیں پلیز کریں. ایم اوز, آر ایم اوز, نان ٹریننگ ڈاکٹرس کو اون کریں, ان کو بھی آپ آگے بڑھائیں. اور آئی ہیو نو کائنڈ آف, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تو میری انگلش بھی جو ہے نا وہ وقت میں بھول جاتا ہوں. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی میرے پروجیکٹ کو کاپی کرے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا بزنس ماڈل بہت سکسیزفل ہے تو پلیز اس کو کاپی کریں, اور آپ بھی کروڑوں اربوں روپے کمائیں. کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ کریں. بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ پاکستان میں موجود ہیں, لیکن کاپی مائی پروجیکٹس. تو بعد میں آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے. تو پلیز ٹیک اٹ سیریسلی. ہمارے ڈاکٹرز فرسٹریٹڈ ہیں, ڈپریس ہیں, انہیں ہمیں اپلفٹ کرنا ہے. تمام آرگنائزیشنز کو میں کہوں گا, ہاسپٹلس کو میں کہوں گا, نان ٹریننگ ڈاکٹرز, ایم اوز, آر ایم اوز کے لیے اکیڈمک پروگرام لائیں اور ان کو بھی اون کریں اور ان کو بھی پروگریس کریں. تھینک یو ویری مچ, ڈاکٹر اشفاق فرام لنڈن. اللہ حافظ.